السلام علیکم. بات چل رہی ہے کریڈٹ اور اس سے متعلق رسک پر. اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی, میں نے ذکر آپ سے کیا تھا کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا. کریڈٹ ایڈمنسٹریشن اپنا ساؤنڈ رول پلے کرتا ہے جس وقت کریڈٹ کا ڈسبرسمنٹ ہونے لگتا ہے, اور جب ہو چکتا ہے تو اس کے بعد اس کا مانیٹرنگ کا پروسیس ہوتا ہے. غرض کہ یہ جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں وہ انٹرلنکڈ ہیں, اور ان کی چین ہے. جو چین جہاں سے اس کی کڑی ٹوٹی وہاں فوری طور پر ڈیزاسٹر ہونے لگتا ہے. لہٰذا کوئی بھی کڑی جو ہے اس کی نہ وہ ان امپورٹنٹ ہے اور نہ ہی اس کا ممکن ہے کہ اس میں اسکیپ کیا جا سکے. پھر جب کریڈٹ ایڈمنسٹریشن اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ڈسبرسمنٹ کریڈٹ کا ہو جاتا ہے تو اس کا ساتھ ہی ساتھ اس رسک کا میجرمنٹ بھی شروع ہو جاتا ہے, اور ونس دا فائنانس اور دا کریڈٹ ہیز بین ڈسبرسڈ تو اس کا مانیٹرنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ کس حد تک یہ افادیت ہے اس کریڈٹ کی اور اس کی واپسی کس قدر ممکن ہے. ساتھ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کنٹرولز ایکسرسائز کرنے کے لیے کسی بھی مالیاتی ادارے نے یا کسی بھی شخص نے جو افیکٹولی دیے ہیں وہ مانیٹر ہو رہے ہیں یا نہیں. جب تک وہ کنٹرولز نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ کریڈٹ جو ہے وہ ویسا کریڈٹ نہیں رہے گا جیسے آپ اس کی توقع رکھتے ہیں. اس ضمن میں مختلف پرنسپلز کی بات ہوئی, مختلف اس میں اننسیشنز ہوئے. اب تک ہم نے جو بھی ذکر کیا ہے رسک کے حوالے سے وہ 8 پرنسپلز کا ذکر ہو چکا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ اور کتنے پرنسپلز رہ جاتے ہیں, کیونکہ جب کبھی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جو رولز بنائے جاتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, جو مانیٹرنگ پروسیسز ہوتی ہیں, جو کنٹرولز ہوتے ہیں, جب تک ان کا افیکٹو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا اس وقت تک اس میں خطرات ہوتے ہیں. اور ونس those rules and regulations are effectively implemented, then believe me, then no power on earth can make that credit go bad. جہاں اپنا اس میں انوالومنٹ ہوا, جہاں اپنی کوئی بات ہوئی, وہ فوری طور پہ کریڈٹ رسک اس میں آ جاتا ہے, اور رسک اتنا ہی نہیں بلکہ وہ بینک کا انٹرسٹ یا اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ ختم ہونے لگتا ہے. لہذا effective monitoring is required, and it is to be ensured by the supervisors in a financial institution that those controls which needs to be in place, they are there in order to ensure, in order to understand that whatever the credit has been disbursed, it is of course good credit and no substantial risk is involved. Therefore, we move on now, which is the next principle and is referred to as the principle 9. Let's see what principle 9 states as far as the credit and in relationship to it is the risk. Let's see what it says. Banks must ensure that the credit granting function is being properly managed and that credit exposures are within levels consistent with prudential standards and internal limits. اب یہ پروڈینشل لمٹس کا کس کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کون سے ریگولیشنز ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہوگا کیونکہ جب بھی کبھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے, کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی, اگر وہ پاکستان میں ہیں تو ہمارا جو سینٹرل بینک ہے اس کی بات آتی ہے. کوئی بھی فائنانس دیا نہیں جا سکتا جب تک مانیٹرنگ جیسی اسٹیٹ بینک نے کہی ہے ویسی نہ ہو. لہذا اسٹیٹ بینک جو ہے کیسے چیک ایکسرسائز کرتا ہے, اس نے مختلف قسم کے پروڈینشیل ریگولیشنز دیے ہیں. ہر چیز پر پروڈینشیل ریگولیشنز جو ہیں وہ آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اکاؤنٹ آپ کھولیں گے تو پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں, بوروئنگ کریں گے تو پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں, بوروئنگ کے بعد آپ پیسے واپس نہیں کریں گے تو پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں, جب آپ واپس نہیں کریں گے کتنے دنوں تک واپس نہیں کریں گے وہ پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں. غرض کہ ہر ایکٹیویٹی جو بینک سے متعلق ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے متعلق ہے, اینڈ ان ریلیشن شپ ٹو ود دی آئدر دی انڈیویجول کسٹمر اور اٹ از گوئنگ ٹو بی a corporate or a commercial or any partnership or proprietorship or whatever, جو بھی اسٹیٹس ہے اس میں اسٹیٹ بینک کا
پورا رول پلے ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، بات یہ ہے کہ یہ پبلک منی ہے، اور پبلک منی اتنی آسانی سے ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی. لہٰذا کوئی ایسی اتھارٹی ہونی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ رسک فری ہو سکے، اور اگر کوئی رسک ہے بھی تو اس کو پوری طرح دیکھا جا سکے تاکہ پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ ختم نہ ہو سکے، کلیش نہ ہو. لیٹس سی واٹ ایلس ڈز پرنسپل 9 states. Banks should establish and enforce internal controls and other practices to ensure that exceptions to policies, procedures and limits are reported in a timely manner to the appropriate level of management. ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بینک کا کاغذ سائن ہوتا ہے، کہیں کوئی آفیسر سائن کرتا ہے، تو کبھی ایک شخص سائن نہیں کرتا، ایک اٹارنی ہولڈر سائن نہیں کرتا. آپ یہ چیک کریں، جب تک کہ ایک دوسرا بھی سائن نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ ویلڈ ڈاکیومنٹ نہیں بنتا. اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے، جو آپ انسٹرکشنس آگے کنوے کرنے جا رہے ہیں، جو انسٹرومنٹ آپ آگے سائن کرنے جا رہے ہیں، جو ریکویسٹ آپ آگے دینے جا رہے ہیں، جو آپ آتھورائزیشنس کر رہے ہیں، وہ صرف آپ کا اکیلے نہیں ہے، کیونکہ چیک اور بیلنس ہونا چاہیے نا، چیک اور کاؤنٹر چیک. اگر آپ نے کسی وجہ سے وہاں سائن کر دیے تو جو دوسرا ہے جس نے دوسرے نے سائن کرنے، وہ بھی تمام وہ پروسیجرز دیکھے گا، اور اس کے بعد اگر اس کی ثوابدید میں ہوگی یہ بات، اگر وہ مناسب سمجھے گا کہ وہ سائن کرے یا نہ کرے، تو وہ پھر سائن نہیں کرے گا. اور اگر کر دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوئی؟ پرابلم اگر کوئی کراپ اپ ہوتی ہے تو وہ شیئرڈ پرابلم ہوتی ہے. ڈیسیشن کوئی لیا جاتا ہے تو وہ شیئرڈ ڈیسیشن ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہر لیول پہ جب کریڈٹ گرانٹنگ کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف اینگل سے کمیٹی ممبرز دیکھتے ہیں. 1-2 کمیٹی ممبر نہیں ہوتے، اس میں کم سے کم 7-8 ہوتے ہیں جب کریڈٹ گرانٹ کیا جاتا ہے، اور وہ مختلف ایریاز سے آتے ہیں تاکہ اس کو اچھی طرح سے ایویلویٹ کیا جا سکے. اور اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو تو اٹ از ڈسکسڈ ان دی انٹائر میٹنگ دیٹ دس پرابلم is going to surface in the long run, therefore it is not advisable to grant the credit. یا جو بھی ایکشن ہم لینے جا رہے ہیں وہ ایڈوائزبل نہیں ہے. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے، تو it is going to be somewhat shared. Only one person is not vested with an absolute authority to sign. ہاں، اگر وہ کوئی بہت چیف ایگزیکٹو آفیسر یا پریزیڈنٹ ہے، اس نے سائن کرنا ہے، وہ بھی نیچے سے جب تک سارے ریکمنڈیشنز ہوتے ہوئے اس تک نہیں پہنچتے، وہ سائن نہیں کرتا. لہٰذا یہ شیئرنگ آف رسپانسبلٹیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور سے بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، کیونکہ اس میں جو سب سے ریئر کموڈٹی ہے پیسہ، وہ انوالو ہے. اور وہ پیسہ جو ہے وہ خود اپنے بینک کا تو ہوتا نہیں، وہ تو لیا جاتا ہے کسی سے. پبلک کا پیسہ ہے جو پبلک نے آپ کو امین سمجھ کے وہاں رکھوایا ہوا ہوتا ہے، تو آپ وہ اتنی آسانی سے کیسے دوسرے کو دے دیں گے؟ لہذا شیئرنگ آف رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اشد ضروری ہیں، اور اسی طرح سے پورا میکینزم ڈیوائز کیا گیا ہے ان سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ. اور اب آپ دیکھیں کہ اور اس کی وضاحت کس طرح سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ انٹرنل آڈٹ اینڈ کنٹرول کی بات آ جاتی ہے. گاہے بگاہے ہر قسم کے آڈٹس ہوتے ہیں ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، اور ایک چھوٹی سی بات بھی آڈٹ کے پرویو میں آ جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ آ جاتی ہے تو اس میں مختلف آبجیکشنز ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، اور جہاں وہ اعتراضات ہوئے تو وہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے اور اس کو ہم کس طرح سے نپٹیں. لہذا one has to be on one's alert always, and we have to share the problem in case the need of it arises. Let's see what the slide says further. The goal of credit risk management is to maintain a bank's credit risk exposure within parameters set by the board of directors and senior management. The establishment and enforcement of internal controls, operating limits, and other practices will help ensure that credit risk exposures do not exceed levels acceptable to the individual bank. Such a system will enable bank management
to monitor adherence to the established credit policies. Predetermined levels کو کبھی وائلیٹ نہیں کیا جاتا. جب یہ کریڈٹ مینجمنٹ کمیٹی یا جو آڈیٹرز ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی لمٹس کیا تھیں اور ان لمٹس کا وائلیشن ہوا ہے یا نہیں. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے لمٹس کو وائلیٹ کیا تو یہ مینجمنٹ کا وائلیشن ہے پرنسپلس کا, اور یہ کبھی بھی کوئی مینجمنٹ جو ہے اس نے پرنسپلس یا لائن آف ایکشن جو بنایا ہوا ہے اور یہ بارڈر کر دیا گیا ہے, باٹم لائن ڈرا کر دی ہے, اس کا وائلیشن جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ کوئی نہیں کرتا. جب کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کے بڑے ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتے ہیں, اس مینجمنٹ کمیٹی نے کرنے ہوتے ہیں. جب تک مینجمنٹ کمیٹی ایک حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک ان ڈسیشنز کا فائنلائزیشن نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں رسک کنٹرول, رسک میجرز اور ہر طرح سے رسک کا ایکسپوجر ہوتا ہے. اب لمٹس کو آپ نے وائلیٹ کیا تو نیچرلی اس میں بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی جس کے فال آؤٹس یا ریپرکشنز ہوں گے. اب وہ ریپرکشنز جو ہیں وہ باقاعدہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے ڈسکس کرتی ہے, کیونکہ جب ایک بار پالیسی کسی چیز کی بن جاتی ہے کسی اکاؤنٹ پر بھی تو اس کا وائلیشن نہیں کیا جاتا, اینڈ ایز اے میٹر آف پالیسی اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. جب یہ بات طے ہو جاتی ہے, اور خاص طور سے کریڈٹ کے حوالے سے جہاں پیسے کا انوالومنٹ ہو جاتا ہے, تو دوز پالیسیز ہیو ٹو بی quite stringently followed, and of course there should not be any compromises, and believe me there are no compromises, اور جہاں compromises ہوتے ہیں وہاں بڑے disastrous consequences ہوتے ہیں, کیونکہ پھر اس کا external checks اور internal checks ہوتے ہیں in shape of audit, in shape of state banks audit, in shape of state banks inspection. جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ وائلیشن لمٹس کا جو پری ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں ان کا ممکن نہیں ہے, اور نہ کسی کو اسے فورس کرنا چاہیے, نہ بینک والے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ پری ڈٹرمنڈ لیولز کو کبھی ایکسیڈ نہ کرے, اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں مجبوری آ جاتی ہے کہ وہ پری ڈٹرمنڈ لمٹس کا وائلیشن ہونے والا ہوتا ہے, جب مجبوری ہوتی ہے کہ اسے ایکسیڈ کرنا ہے, تو سب بیٹھ کے آپس میں طے کرتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز دیکھتے ہیں, اور پھر ایز اے مینجمنٹ کمیٹی اس کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. پھر جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ اسے کنسیڈر کرتا ہے, اور سب کے باہمی صلاح مشورہ کے بعد وہ اس پہ اجازت ہوتی ہے. لہٰذا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آج آپ نے ایک پری ڈٹرمنڈ لیول کو وائلیٹ کیا اور پھر بھی آپ کا کام چلنے لگا. It's not reasonable at all. Let's see. Limit system should ensure that granting of credit exceeding certain predetermined levels receive prompt management attention. An appropriate limit system should enable management to control credit risk exposures, initiate discussion about opportunities and risks, and monitor actual risk taking against predetermined credit risk tolerances. Internal audits of the credit risk processes should be conducted on a periodic basis to determine that credit activities are in compliance with the bank's credit policies and procedures, that credits are authorized within the guidelines established by the bank's board of directors, and that the existence, quality and value of individual credits are accurately being reported to senior management. یہ آپ اگر بینک کی ورکنگ جا کر دیکھیں کسی بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی, وہاں آپ دیکھیے ہر تھوڑے تھوڑے دنوں پہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ پہ آڈٹس ہو رہے ہوتے ہیں, انسپیکشنس ہو رہے ہوتے ہیں, سرپرائز چیکس ہو رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اتنا فول پروف سسٹم بینک والے پریکٹس نہ کریں تو یہ جو انٹرنل کنٹرولز ہیں نا وہی لے ڈوبیں بینک کی ڈسیشن میکنگ باڈی کو. کیونکہ اگر یہ کنٹرول بغیر وہ ایکسرسائز کر لیں اپنی اتھارٹی, کوئی پوچھنے والا تو ہونا چاہیے. رسک جو ہے سب سے زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے, اور اگر وہیں کوئی کنٹرول نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ.
وہ تو پھر جس کا دل چاہا وہ گیا بینک کے کیش کاؤنٹر سے، اس نے پیسے لیے اور لے کے چلا گیا. تو پھر تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، کوئی امانت کا کانسیپٹ نہیں ہوا، کوئی چیکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا، کوئی بیلنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا، کوئی سینئر مینجمنٹ کی پوزیشن کی کوئی بات نہیں ہوئی. غرض کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے بڑا معقول بندوبست ہوتا ہے آڈٹس کا. ایک ہوتے ہیں انٹرنل آڈٹس، میں نے پہلے بھی ہائی لائٹ کیا، دوسرا اسٹیٹ بینک کا، تیسرا ایکسٹرنل آڈیٹرز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، دیٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر، وہ پروفٹ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے نا اسٹیک ہولڈرس کو، ڈویڈنڈس دینے ہوتے ہیں، اور وہ کون سرٹیفائی کرتا ہے؟ وہ ایکسٹرنل آڈیٹرز ہوتے ہیں، جو کہ ایک نیوٹرل کنسرن ہوتی ہے، اور وہ کسی طرح سے بھی بجن نہیں کرتے بینک کے کسی ایکٹیویٹی کو. جب کبھی بھی بات ہوئی، کوئی بھی سلسلہ ہوا، تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ سرٹیفائی کرتے ہیں بینک کی ساری ایکٹیویٹیز کو، اور جب تک بینک کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سرٹیفائی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بیلنس شیٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوتی، اور ڈویڈنڈس جو ریٹرنس ہیں اسٹیک ہولڈرز کو وہ پاس آن نہیں کیے جاتے. کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے کوالٹی، اس کے بعد ہوتی ہے اس کی ویلیو، پھر ہوتی ہے ہر انڈیویجول کریڈٹس کو اسیس کرنا کہ یہ آیا کہ صحیح ہے یا نہیں، اسے کس کنڈیشن میں گرانٹ کیا گیا ہے، اور کیا اس کے ریٹرن ممکن ہوں گے ابھی اور آئندہ بھی، اور کیا اسی طرح کی اگر کوئی کریڈٹ پالیسی اور دی گئی تو اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. لہذا یہ سارا جب اسیسمنٹ کر لیا جاتا ہے تو باقاعدہ نوٹس فرام دی آڈیٹرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جو ایکسپلین کرتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی یا اس کمپنی کی بینکنگ پالیسی یا فائنینشیل پالیسی، اور اس کے حوالے سے وہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں تک ان کو اڈھیر کیا گیا. لہذا اس میں وائلیشن کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ بالکل ضروری ہے کہ جو انٹرنل چیکس اور انٹرنل کنٹرولز ہیں ان کا سرٹیفیکیشن ایکسٹرنل آڈیٹر سے بھی، انٹرنل آڈیٹر سے بھی، اور اسٹیٹ بینک کے آڈیٹر سے بھی ہونا ضروری ہے. اور سرپرائز چیکس، کیونکہ اس میں ہر لیول پہ یہ ذہن میں آپ کے ہر وقت رہنا چاہیے کہ یہ پبلک منی ہے، اور اس پبلک منی سے پورا رسک ایسوسیٹڈ ہے، اور وہ رسک کسی طرح سے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اتنے فول پروف ارینجمنٹس ہوں جس کی وجہ سے جو پبلک منی ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے. دیٹ از ہاؤ اٹ از مانیٹرڈ. فردر آن، such audits should also be used to identify areas of weakness in the credit administration process, policies and procedures, as well as any exceptions to policies, procedures and limit. اچھا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بینک کا کوئی ایکشن یا کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ بطور چین ریئیکشن کے ہوتی ہے. ایک طرف سے کوئی بات ہوئی تو ڈاؤن دا لائن وہ کنوے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے نیچے جو فرنٹ لائنرز ہیں وہ فوری طور پہ کوئی بات اگر کرنا ہوتا ہے تو اوپر تک بھیجتے ہیں، کیونکہ ہر موقع پر مینجمنٹ ڈیسیشن انوالو رہتا ہے اور ایٹ اسٹیک رہتا ہے. جہاں کہیں ایسی چیز ہوتی ہے، ذرا سا کہیں ڈیویشن ہوتا ہے، فوری طور پہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈیویشن اس کا لینا پڑے گا، اس کا ڈیفرل لینا پڑے گا، اس کا اور اپروول لینا پڑے گا جو نارمل کورس سے الگ ہٹ گیا ہے. کیونکہ بینک کے وہ آفیشلس جو ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے وہ ہرگز مجاز نہیں ہوتے کہ ہر طرح سے کوئی بات انہیں اگر کرنی ہو تو وہ اپنے آپ کر لیں اور جو چاہیں فیصلے کر ڈالیں. کوئی پیچھے ہوتا ہے جو کنٹرول ایکسرسائز کرتا ہے، اور یہ کنٹرول اور انٹرنل کنٹرول اور ایکسٹرنل کنٹرول اور آڈٹ اور ایکسٹرنل آڈٹ، یہ سب کچھ اکٹھا مل کر آپ کا جو پیسہ ہے کسی بھی مالیاتی ادارے کے پاس وہ پھر سیف رہتا ہے. غرض کہ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے، نیچے بھی کوئی پرابلم مائنیوٹ سی ہو جاتی ہے تو اس کا جو اپروول ہے، اجازت ہے، وہ اوپر تک لینی پڑتی ہے. لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ پرنسپل نمبر 10 کیا ہے. اب وہ بھی ظاہر ہے رسک کے حوالے سے ہے، وہ بھی کیا ہے، کریڈٹ کے حوالے سے ہے. کیونکہ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو کریڈٹ اور رسک دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. And let's see what Principle 10 states. Banks must have a system in place for managing problem credits and various other workout situations. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو ورک آؤٹ سچویشنز انہیں کرنی ہوتی ہیں، جو پرابلم کریڈٹ ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا
کہ کلاسیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے. کلاسیفیکیشن کون کرتا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے گائیڈ لائنس دے دی ہیں کہ اگر کریڈٹ کا ری پیمنٹ اتنی مدت میں نہیں آتا تو اس کو سب اسٹینڈرڈ کر دو، اس کو ڈاؤٹ فل کر دو، اس کو لاس کر دو، اور پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیڈ ڈیٹ بن جاتا ہے. لہٰذا ہر سٹیج پہ نمبر آف انسٹالمنٹس جو ریسیو نہیں ہوئی وہ دیکھ لی جاتی ہیں. پھر یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ کریڈٹ جو ہے واقعی لاس میں جائے گا یا کسی بھی طرح سے اس کی واپسی کے امکانات نہیں ہیں. لہٰذا جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو یہ شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کیا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کلاسیفیکیشن میں شروع میں یہ تبدیلی کر دی ہے. اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ اگر ایک آدھ انسٹالمنٹ ملنے میں دیر ہوئی، میں جس کا پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں 1A یا ارلی وارننگ کر دیتے ہیں کہ اگر ایک انسٹالمنٹ آ گئی اور جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہے اس پہ نہیں آئی اور وہ ہفتے یا 10 دن کے بعد آ گئی تو اس میں کیا ہوگا بھلا؟ اس میں یہ ہوگا کہ یہ دا بینکرز ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا ریٹرنس، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے یہ کیریکٹر اس کا دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ ہر بار ایسا ہی کرتا ہے یا ایک بار کسی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا جہاں یہ ڈٹرمنیشن ہو جاتا ہے کہ یہ روٹین کا کام نہیں ہے، یہ ایک بار اس کو کوئی مشکل ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ اس کے ری پیمنٹس میں دقت ہوئی تو وہ پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر سیکیورڈ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایک مشکل آئی تھی اور وہ گزر گئی. لہٰذا یہ ایک ریگولر پروسیس ہے جو ہمیں اپنی ہر طرح سے اٹینشن پے کرتے رہنا ہے، اپنا کنٹرول ایکسرسائز کرنا ہے. لہٰذا اب یہ آپ کی بات سمجھ میں ضرور آ گئی ہوگی کہ کتنا زیادہ اس میں آپ کو الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات ہو immediately it should be reported. Let's see what else is there. One reason for establishing a systematic credit review process is to identify weakened or problem credits. A reduction in credit quality should be recognized at an early stage when there may be more options available for improving the credit. A bank's credit risk policies should clearly set out how the bank will manage problem credits. اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہوتی ہے کریڈٹ کے حوالے سے، اب یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ویسے تو ہر چیز ٹھیک ہے، آپ نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا، پرفیکٹ اینجلک انوائرمنٹ ہوا، یوٹوپین کانسیپٹ ہوا، جو کریڈٹ جس کو آپ نے دیا اس نے کاروبار کیا اور پیسے واپس کرتا رہا اور یہاں تک کہ اس کا ایڈجسٹمنٹ ہو گیا. بینک والے کو یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے فنکشنریز کو قطعاً کوئی دقت نہیں ہوئی. اب واپسی کے لیے جو ہے اسے نہ کسی کو فون کرنا پڑا، نہ وہاں جانا پڑا، نہ وہاں پہ اسے کوئی اور تگ و دو کرنی پڑی. یہ ہو گیا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے زیادہ تر کیسز میں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ریگولیرٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں رہ پاتا. کوئی انسٹالمنٹ میں پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی اس کا بزنس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کہیں اس کو لاس ہو جاتا ہے، اور جو ریٹرنز متوقع ہیں وہاں سے وہ نہیں ہوتے. اور جب تک نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر ایسے بے یار و مددگار ہوتے ہیں. لہٰذا یہ انتہائی عقل مندی کا ثبوت ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دور رس نتائج ہمیں ضرور معلوم ہونے چاہیے، اس کا ہمیں پروس اینڈ کونس ہمیں ضرور سمجھ لینے چاہیے، اس کے جو انہیرنٹ ویکنیسز ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب یہی نہیں ہے کہ سب سبز باغ ہی ہم دیکھتے رہیں، بلکہ ہمیں یہ زیادہ دیکھنا چاہیے کہ کل کو جب اگر اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو ہم کیا کریں گے. ہمیشہ جو ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز ہوتی ہیں کسی بھی طرح سے، آیا کہ مینجمنٹ کا ایڈمنسٹریشن یا کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا مینجمنٹ، کسی انداز میں بھی یہ ضرور آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے کہ کل کو اگر ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا اور اس میں یہ مشکلات پیش ہوئیں تو ہم ان کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے. لہٰذا پالیسی اس کے حساب سے ضرور بنانی چاہیے. اور جب یہ پالیسی بنتی ہے تاکہ یہ ہماری تیاری ہوتی ہے ایسے کسی ناگہانی واقعات کے لیے جو
کبھی بھی کسی طرح سے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہو جائے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمیں اس کے لیے ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے. Let's see further. Responsibility for such credits may be assigned to the originating business function, a specialized workout section, or a combination of the two, depending upon the size and nature of the credit and the reason for its problems. جب کبھی کوئی ایسی بات ہو، دیکھیں کبھی کوئی ایسے ہی لے کر بیٹھ نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مشکل ضرور ہوتی ہے. ایک تو مشکل ہوتی ہے دیدہ و دانستہ، یعنی یہ خاص طور سے کہ ہم نے اس ارادے سے بینک سے پیسے لیے ہیں کہ نہیں دینے. کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ سرکمسٹانسز اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ادائیگیاں وقت مقررہ پہ کر سکے. پھر ہم کیا کریں گے؟ جہاں ایک لفظ ہے، ایک ایکسپریشن ہے ولفل ڈیفالٹ کا، جہاں ولفل ڈیفالٹ ہے اس میں تو اسٹرنجنٹ کنڈیشنالٹیز ہونی چاہیے اور وہ ریکوری اس کی پوری طرح انشورڈ ہونی چاہیے. مگر جہاں سرکمسٹانشل ڈیفالٹس ہیں، جہاں یہ دیکھا جائے کہ واقعی کاروبار میں کوئی نقصان ہوا، اور صرف اسی کاروبار میں نہیں بلکہ اسی طرح کے جتنے اور کاروبار ہیں وہ بھی کیا نقصان میں جا رہے ہیں، جہاں یہ صورتحال اگر ہوتی ہے تو ضرور ہمیں اس بورور کی مدد کرنی چاہیے. اور ریزن آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک لائن آف ایکشن چاک آؤٹ کرنا چاہیے، جس سے کہ جو ہمارا پہلے کریڈٹ اس کو دیا گیا اس کی کنڈیشن کیا ہے اور اس کا سیلویج کس طرح سے کیا جائے وہ دیکھنا چاہیے. غرض کہ ہمیں کسی سٹیج پر بھی کوئی ایسی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے جو بالکل حتمی طور پہ ہو. دیکھ لینا چاہیے، انسانی فطرت ہے، انسانی ایکٹیویٹیز ہیں، انسانی کاروبار ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. Let's see what the slide says further. Effective workout programs are critical to managing risk in the portfolio. When a bank has significant credit-related problems, it is important to segregate the workout function from the area that originated the credit. The additional resources, expertise, and more concentrated focus of a specialized workout section normally improved collection results. اچھا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی پرابلم کریڈٹ ایسے جنریٹ ہو یا کراپ اپ ہو تو پتہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں جہاں سے وہ کریڈٹ اوریجنیٹ ہوا ہوتا ہے وہاں اس برانچ کی یا اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے کسی ونگ کی ہیلپ لی جاتی ہے، کیونکہ آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس شخص کے بارے میں یا اس کمپنی کے بارے میں جس کو کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا گیا. جو وہاں کا جو فنکشنری ہے نا برانچ کا، وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی، کہ یہ پرابلم کریڈٹ ہوا ہے اور اسے کس طرح سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے. لہٰذا ہمیشہ جو اوریجنیٹنگ برانچ ہوتی ہے، جو اوریجنیٹنگ یونٹ ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اسی کے ذریعے ہی سارا ریکوری پروسیس یا اس کو ہر طرح سے بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اوپر کی جو ہیرارکی ہے وہ اس کلیکشن پروسیس کو زیادہ فعال بنا سکتی ہے، لیکن کہیں جب ایسا ممکن نہیں ہوتا تو کلیکشن ونگ یعنی جو اپر مینجمنٹ ہیرارکی ہے وہ اتنی مدد آپ کی نہیں کر سکتی جتنا یہ فرنٹ لائنرز ہیں جن کے ذریعے وہ کریڈٹ اوریجنیٹ ہوا وہ آپ کی کر سکتے ہیں. لہذا جب کبھی بھی ایسی کوئی بات ہو تو ہمیشہ جو اوریجنیٹنگ یونٹ ہے جہاں سے یہ فائنانس ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو برانچ اس میں انوالوڈ ہے اسی کو ہی پوری طرح انوالو رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہیلپ آؤٹ ہو سکے کہ جس انداز میں اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا کریڈٹ اسی انداز سے واپس ہو سکا. کیونکہ اس میں جو رسک ہوتا ہے پورا اس برانچ کا رسک ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ رسک برانچ والے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں جہاں سے کریڈٹ اوریجنیٹ ہوا. اور جو ایسے ورک آؤٹ ایریاز جہاں وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو لنک بنا ہوا ہوتا ہے. اصل میں بات ایسی ہے، کیوں کہہ رہا ہوں میں
یہ اس وجہ سے ہے کہ جس وقت کریڈٹ ایکسٹینڈ ہوا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو فنکشنریز ہیں، جو کریڈٹ ایکسٹینڈ کرنے والے ہیں، فرنٹ لائنرز ہیں، ان کا بڑا قریبی رابطہ ہوتا ہے اس بورور کے ساتھ. اس بورور سے رابطہ ہوتا ہے، اس بورور کے اور جو جملہ متعلقین ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، غرض کہ اس کی تمام نقل و حرکت ان اوریجنیٹنگ یونٹ کے فنکشنریز کے سامنے ہوتی ہے، اور یہ بھی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ان سے بہتر کلیکشن یا ریکوری کی معاونت کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور جہاں یہ ہوتا ہے تو کبھی بھی اس اوریجنیٹنگ یونٹ کو اگنور نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اپر مینجمنٹ ہیرارکی ضرور اس کی مدد کر سکتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فعال بنا لیتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو اس دن میں لی جا رہی ہے، مگر ان کو بالکل تنہا چھوڑ دینا یہ قطعاً مناسب اور موضوع نہیں ہے. Let's see another slide. A workout section can help develop an effective strategy to rehabilitate a troubled credit or to increase the amount of repayment ultimately collected. An experienced workout section can also provide valuable input into any credit restructurings organized by the business function. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اوریجنیٹنگ یونٹ جو ہے وہ کام اپنا سارا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس کی بہت سی لوپ ہولز اور ویکنیسز جان رہا ہوتا ہے. اب وہ جو ٹربلڈ کریڈٹ ہے، وہ ٹربلڈ کریڈٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ سیلویشن ہو سکے. اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے، یہ بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ڈوب گیا، یہ پبلک کا پیسہ ہے جو ڈوب گیا کسی وجہ سے، اور اس میں ریکوری کے چانسز ہونے لگے، تو پھر ظاہر ہے آپ کو خوشی تو ہوگی نا. لہٰذا ہر لیول پر بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان پالیسیز کا اننسیشن وہ آپ کا اوریجنیٹنگ یونٹ کرے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت بڑا کردار آپ کے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سپروائز کرتے ہیں. سپروائز کرتے ہیں جب کریڈٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے، سپروائز کرتے ہیں جس وقت کریڈٹ اپروول ہوتا ہے، سپروائز کرتے ہیں جب کریڈٹ کا ڈسبرسمنٹ ہونے لگتا ہے، اور سپروائز کرتے ہیں جس وقت مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور سپروائز کرتے ہیں جب اگر کوئی پرابلم کریڈٹ ہوتا ہے اس کی ریکوری. لہذا ہر طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا جو سپروائزرز ہوتے ہیں ان کا رول بڑا اہم ہے. اور کیونکہ سپروائزری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ آگے ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں زیادہ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس میں رسک بہت ہے، اور اس رسک کو کس طرح سے بچائیں اور منیمائز کریں تاکہ کسی انداز میں پبلک کا پیسہ جو ہے وہ خطرے میں نہ پڑ سکے. لیٹس سی کہ رول آف سپروائزرز ہوتا کیا ہے کریڈٹ کے حوالے سے، اور پھر اس سے رسک کس طرح سے ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے اور دیکھ کے پھر آگے بات کرنی ہے. Now, principle 1, as far as the role of supervisors are concerned. Supervisors should require that banks have an effective system in place to identify, measure, monitor, and control credit risk as part of an overall approach to risk management. Supervisors should conduct an independent evaluation of a bank's strategies, policies, practices, and procedures related to the granting of credit and the ongoing management of the portfolio. اچھا، جو سپروائزر کا جو رول ہے نا، وہ ابھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ کتنا اہم ہے. ایسے آپ نے دیکھا کہ کسی لیول پر بھی، کیونکہ مین جو رول ہوتا ہے وہ سپروائزر کا ہوتا ہے ڈائریکشن کا، اسے پوری پالیسیز کا علم ہوتا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ پالیسیز امپلیمنٹ کروانا ہے تو اس کی کیا اسپرٹ ہے، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کس لیٹر اینڈ اسپرٹ کے تحت اس کا امپلیمنٹیشن ہو گیا تو ریکوری ممکن ہو سکے گی، اور یہاں تک کہ کبھی اس میں کوئی خطرے کا امکان نہیں ہے کسی طرح سے بھی. لہذا جو سپروائزر ہے اس کو بڑا افیکٹو انداز میں ان کنٹرولز کو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے جس سے کسی طرح سے بھی رسک کا منیمائزیشن ہو سکے، اور اس کی وجہ اس وجہ سے ہے کہ یہ پبلک منی ہے. اور دیکھیں اب کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کیا رد عمل ہوتا ہے ان رول آف سپروائزرز کے اوپر جو رسک منیمائز کرتے ہیں. Although the board of directors and senior management
bear the ultimate responsibility for an effective system of credit risk management. Supervisors should, as part of their ongoing supervisory activities, assess the system in place at individual banks to identify, measure, monitor and control credit risk. اب کنٹرول کرنا جو کریڈٹ رسک کا ہے وہ سپروائزر کا بڑا اہم ترین رول ہے. اس کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب اگر کریڈٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے. آپ نے یہ ایکسپریشن سنے ہوں گے, ایک پرفارمنگ لونز ہوتے ہیں, دوسرے نان پرفارمنگ لونز ہوتے ہیں. اب یہ نان پرفارمنگ لونز بھلا کیا ہوتے ہیں؟ نان پرفارمنگ لونز وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان سے ریٹرنز ممکن نہیں ہوتا, نہ اس پہ انٹرسٹ آ رہا ہوتا ہے, نہ جو پرنسپل بینک نے دیا گیا ہوتا ہے وہ واپس آ رہا ہوتا ہے. لہذا یہ سپروائزر کا کام ہوتا ہے کہ کس انداز میں اس کو این پی ایل نہ ہونے دے, نان پرفارمنگ نہ ہونے دے, کریڈٹ پالیسیز کو دیکھتے رہے اور ان کریڈٹ پالیسیز کو دیکھتے ہوئے یہ سپرویژن کرنا اس کا حق ہے, فرض ہے, اور ڈیو ریٹرنز دینا بینک کو یا اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو جس کا وہ امپلائی ہے. پورٹ فولیو کو لک آفٹر کرنا یا گروپ کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا یا انڈیویجول بورور کو دیکھنا, یہ سارا جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے یہ سپروائزر کی ہے, کیونکہ سپروائزر ہی ایسا ہے جو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کسی ایکٹیویٹی کو اور کسی ایکشن کو جو خدا نخواستہ کوئی اگر پرابلم کریڈٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو ریسکیو کرتا ہے. لیٹس سی واٹ the slide says further. They should include an assessment of any measurement tools, such as internal risk ratings and credit risk models used by the bank. In addition, they should determine that the board of directors effectively oversee the credit risk management process of the bank and that management monitors risk positions and compliance with and appropriateness of policies. آپ یوں اندازہ کریں کہ آپ ایسے فرنٹ لائنرز جو ایکٹیویٹیز جو ایکشنز لینا چاہیں وہ لے لیں, لیکن جب تک ایک سپروائزر نہ ہو سامنے اس وقت تک وہ ایریا آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کا بیک اپ یا کوئی آپ کو مانیٹر کرنے والا نہ ہو اس وقت تک آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. when the cat is away the mice play. پالیسیز کا امپلیمنٹیشن ہی تو اصل چیز ہے, اور جب پالیسی کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا تو پالیسی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے رولز بنا دیے, کوئی بات نہیں, بن گئے, بڑے اچھے رولز ہیں, ریگولیشنز بہت اچھے ہیں, پالیسیز بہت اچھی ہیں, جب سب کچھ ہو گیا نا تو وہ رولز اور ریگولیشنز کی جو اچھائی ہے وہ اسی وقت ہوگی جب ان کا عمل درآمد ہوگا. اور وہ کون ہے کرنے والا؟ وہ سپروائزر ہے. اسے ساری پالیسیز وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ آگے ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے فرنٹ لائنرز کو کہ اس کو ان لائنز پہ کرو. کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا, اچھا اس کا آبجیکٹو کیا, اگر وہ نہیں کرنے دے گا, اگر نہیں ہو سکے گا کسی طرح سے, تو وہ جو پروسیسز ہیں وہ وہیں کرٹیل ہو جائیں گے اور وہیں رہیں گے جہاں پہلے تھے. لہذا جب کبھی بھی بات آتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپروائزر کا کس قدر تعمیری رول ہوتا ہے ایک اپنے محکمے میں, بینک میں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جب وہ کام آگے کرواتا ہے. لہذا سپروائزر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی پوزیشن ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو بڑا ذمہ دار ہر معاملوں میں ٹھہرا دیا جاتا ہے. لہذا there is no way out when a supervisor falters. That's another slide. Let's see what it says. Supervisors should take particular note of whether bank management recognizes problem credits at an early stage and takes the appropriate actions. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کنزیومر فائنینس کی. کنزیومر فائنینس میں آپ نے لیا پرسنل لون کسی بینک سے لینے کے بعد پتہ چلا کہ ایک انسٹالمنٹ آپ نے نہیں دی. چلیں وہ ایک انسٹالمنٹ تو کسی ضرورت سے پیریٹیبل ہو گئی, وہ جو ان کا فرنٹ لائنر جو نمائندہ ہے وہ آیا آپ کے پاس اور آپ نے کہا جی ایک انسٹالمنٹ ہو گئی, آپ ایسا نہ کریں. اس کے بعد جب دوسرے انسٹالمنٹ کی باری آئی اس نے پہلے سے کہنا آپ سے شروع کر دیا ہوتا ہے, اور جب پہلے سے وہ کہنے لگتا ہے اور دوسری انسٹالمنٹ میں بھی اگر کوئی مسئلہ پڑتا ہے یعنی اس کے جو وقت مقررہ پہ نہیں دی جاتی, بس انہیں تکلیف شروع ہو جاتی.
اور اس کے سپروائزر بھی اور دوسرے اس کے رفقۂ کار بھی، سارے جتنے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھائی ایسا مت کرو، آپ ایسا کریں کہ آپ اس کی انسٹالمنٹ پے کریں، آپ کم سے کم یہ جو پہلی انسٹالمنٹ ہے وہ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، لیکن دوسری تو دیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے اس کا خمیازہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دوسری انسٹالمنٹ بھی نہیں دی، تیسری انسٹالمنٹ پہ اگر بات پہنچ گئی اور وہ بھی کہیں مس آؤٹ ہو گئی تو بس وہ بیڈ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کو اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرنا پڑتا ہے اور وہاں پھر اس کا کلاسیفیکیشن ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا صرف سیٹلمنٹ ہی ہو سکتا ہے اور سیٹلمنٹ میں بینک کو بہت زیادہ کنسیشن دینے پڑ جاتے ہیں، لہذا وہ کوئی سیٹلمنٹ کی طرف آتا نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جب پہلے ہی کوئی ایسی بات چل پڑتی ہے جہاں پرابلم کریڈٹ کوئی ہو پڑتا ہے یا کوئی انٹرسٹ میں کمی آتی ہے، وہ نہیں مل رہا ہوتا، مارک اپ میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا یا پرنسپل اماؤنٹ میں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو دی انٹائر بینکس مشینری از گیئرڈ اپ، اور جہاں یہ صورتحال کوئی بات ہو جاتی ہے پیدا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ مشکل حالات ہوتے ہیں اور وہ سپروائزر جو ہے اس کے لیے راتوں کی نیندیں جسے کہتے ہیں تلخ ہو جاتی ہیں، مشکل ہو جاتی ہیں، اسے ریکوری کر کے دینی ہوتی ہے کسی نہ کسی انداز میں، ورنہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ پھر اس سے کچھ اپنے کو بچا نہیں سکتا۔ لیٹس کنٹینیو ود دا سلائڈ۔ Supervisors should monitor trends within a bank's overall credit portfolio and discuss with senior management any marked deterioration. Supervisors should also assess whether the capital of the bank, in addition to its provisions and reserves, is adequate related to the level of credit risk inherent in the bank's various on and off balance sheet activities. In reviewing the adequacy of the credit risk management process, home country supervisors should also determine that the process is effective across business lines, subsidiaries and national boundaries. اب یہ جو کریڈٹ رسک کا تعلق ہوتا ہے، سپروائزر کا تعلق ہوتا ہے، یہی نہیں ہے کہ ریسٹرکٹ کر دے ایک جگہ، بلکہ وہ جو پالیسیز ہیں جو اننسیٹ کی گئی وہ ڈاؤن دا لائن اسے کنوے ہونا چاہیے، اور صرف ایک ڈائریکشن میں نہیں، ایک ہی جگہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ اکراس دا کنٹری، اور اکراس دا کنٹری جب یہ اس کا ڈائیورسفیکیشن ہو جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے بھلا، وہاں یہ ہوتی ہے صورتحال کہ اس کا ہر طرح سے کنٹرول جو ہے وہ ایفیکٹولی میجر ہو جاتا ہے، مانیٹر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو پرابلم کریڈٹ ہے وہ نہیں رہتا جس سے کہ بینک کو نقصان ہو، اس میں کچھ نہ کچھ نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے اور ریسکیو کی گنجائش نکل آتی ہے۔ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو بورور کی صحیح معنوں میں پوزیشن دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ واقعی مشکلات کا شکار ہو جس سے وہ شاید آپ کو دے نہ پا رہا ہو، لیکن یہی نہیں ہوتا۔ بینک جو ہے اگر اتنا ہی کنسیڈریشن ہر معاملے میں کرتا رہے تو پھر بینک کا تو کام ہی یہی ہے، پروڈکٹ ہی وہ یہی ڈیل کرتا ہے، لانچ کرتا ہے، اگر ہر کنڈیشن میں وہ ایسا ہی کرنے لگے تو پھر بینک تو خالی ہو جائے اور بینک جو ہے پھر وہ چل نہیں سکتا، پبلک کا جو پیسہ ہے وہ تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کو بچانے کے لیے، اس کو کمپرومائز نہ ہونے دینے کے لیے سپروائزر جو ہے بہت الرٹ ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایسے پرابلم کریڈٹس کو جو بہت زیادہ رسکی پروپوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ لیٹس سی واٹ اٹ سیز فردر۔ It is important that supervisors evaluate the credit risk management system not only at the level of individual businesses or legal entities, but also across the wide spectrum of activities and subsidiaries within the consolidated banking organization. Supervisors should consider setting prudential limits, for example, large exposure limits that would apply to all banks irrespective of the quality of their کریڈٹ رسک مینجمنٹ پروسیس۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو سپروائزرز ہیں وہ پروڈینشیل ریگولیشنز کیونکہ انہیں معلوم ہوتے ہیں، اور ان پروڈینشیل ریگولیشنز کی وجہ سے وہ پروڈینشیل لمٹس کو ایکسرسائز کرتے ہیں کہ وہ اڈھیر کی جائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ پروڈینشیل ریگولیشنز کی جو لمٹ ہے وہ کسی ایک بینک کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سارے بینکس اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے پارٹ ہوتا ہے کریڈٹ مینجمنٹ پروسیس کا، رسک مینجمنٹ پروسیس کا۔ اس میں کہیں سے جو ڈیویشن ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک اس میں کوئی گنجائش نہ ہوئی رسک سے الگ ہٹنے کی یا بچانے کی، اس وقت تک رسک جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں پنہا ہوتا ہے۔ رسک شروع سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جہاں کریڈٹ ہوگا وہاں رسک ہوگا، اور وہ اور زیادہ رسک جو ہے
وہ انوالو ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی پرابلم کریڈٹ آتا ہے. ہمیں یہ ابھی اس کا جائزہ بھی لینا ہوگا, ابھی ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے کون سے ایریاز ہیں جو میجر سورس ہیں پرابلم کریڈٹس کے. ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو پرابلم کریڈٹ رسک ہو جاتے, پرابلم کریڈٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ کیسے ہو جاتے ہیں, ان کے سورسز کیا ہوتے ہیں, تاکہ بہت جب تک ہمیں معلومات اس کی ہوتی ہیں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ مسئلہ ہے, اس کو اس طرح سے حل کر لینا ہے. اسی کو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سپروائزری رول یا سپروائزری پوزیشن اور کیا ہے, یہ کہاں تک ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. Such limits would include restricting bank exposures to single borrowers or groups of connected counterparties. Supervisors may also want to impose certain reporting requirements for credits of a particular type or exceeding certain established levels. In particular, special attention needs to be paid to credits granted to connected counterparties. اچھا, کریڈٹ جب ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے تو کنیکٹڈ جو پارٹیز ہیں وہ ضرور دیکھ لی جاتی ہیں. ایک جہاں رسک ایک جگہ ہوتا ہے, بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کریڈٹ کا ایشو آتا ہے تو اس میں اگر ایک کنسرن ہے, ایک گروپ ہے, تو اس کی جو سسٹر کنسرنز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں رکھنا پڑ جاتا ہے. اچھا, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک گروپ جو ہے, ایک سسٹر کنسرن وہ صحیح جا رہی ہے تو دوسری خراب ہے, اگر دوسری خراب ہے تو اور ساری صحیح جا رہی ہیں. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے اس کو بھی ظاہر ہے رسک آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بورور ہے وہ واقعی ولفل ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہے, بلکہ اس کے اس سیگمنٹ میں, اس ایریا میں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ضرور حائل ہے, جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ وہ باتیں نہیں کر پا رہا جو اسے اور سسٹر کنسرنس میں ہو رہی ہیں. لہٰذا یہ ضرور اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعی ولفل نہیں ہے, اس میں واقعی کوئی نہ مسئلہ ہے. اور کیونکہ اسی کو اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے جو سورسز ہیں, اور خاص طور سے عام جو سورسز ہیں جہاں کریڈٹ پرابلمس میجر ہو جاتی ہیں, وہ اگر ہمیں معلوم ہوں تو اس میں جو رسک اس سے وابستہ ہے وہ اس سے ہم بچ جاتے ہیں. تو واٹ آر دوز کامن سورسز آف میجر کریڈٹ پرابلمس؟ we'll see it in the shape of a slide. Most major banking problems have been either explicitly or indirectly caused by weaknesses in credit risk management. In supervisors' experience, certain key problems tend to recur. Severe credit losses in a banking system usually reflect simultaneous problems in several areas, such as concentrations, failures of due diligence, and inadequate monitoring. میں بات کر رہا تھا آپ سے کنسنٹریشن کی, میں بات یہ بھی کر رہا تھا سائملٹینیس بینکنگ کی. اصل میں ہوتا کیا ہے کنسنٹریشن میں, کہ اگر آپ نے ایک کسی انڈسٹری کو فائنینس کر دیا, اسی طرح کی اور انڈسٹری آئے ان سب کو آپ نے فائنینس کر دیا. کہیں ایسی کوئی بات ہو گئی کہ ایک جو انڈسٹریل کنسرن ہے وہاں کوئی پرابلم کراپ اپ ہو جاتی ہے, اور جب وہ پرابلم کراپ اپ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی انڈسٹریل کنسرن تک ریسٹرکٹیڈ نہیں رہتی, بلکہ جتنی بھی اس طرح کی ہیں وہ سب کو لے ڈوبتی ہے. لہٰذا کانسنٹریشن کی جہاں بات آتی ہے اس میں بڑا محتاط رویہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب کانسنٹریشن کی بات آئے تو اس میں ضرور کہیں نہ کہیں ڈائیورسفیکیشن کا پروسیس ضرور سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ ڈائیورسفیکیشن سے ہو سکتا ہے آپ کے وہ فنڈز جو آپ ڈائیورسفائڈ انداز میں اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بچت کا ذریعہ بن جائیں. لہٰذا concentration should be there, but at the same time diversification should also be practiced, and this may be considered to be the need of the hour. And what else should be analyzed as far as the major sources of problem credits are concerned? Let's see. Banking supervisors should have specific regulations limiting concentrations to one borrower or set of related borrowers, and in fact should also expect banks to set much lower limits on single obliger exposure. بات ہو رہی تھی کانسنٹریشن کی. جب کانسنٹریشن کا ذکر آتا ہے تو یہ کبھی نہیں سمجھ لینا چاہیے, اور سپروائزر کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی ہو تو اس پرٹیکولر سیکٹر کو زیادہ فائنینس نہیں کرنا چاہیے. زیادہ فائنینس سے مراد یہ ہے کہ ایک انڈسٹری ہے اسے 100 ملین دے دیا اسی طرح کی, دوسرے نے اپلائی کیا اس کو بھی دے دیا, تیسرے کو, چوتھے کو, سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے جب ڈوبا ہے تو سب کچھ ڈوب گیا,
تو اس میں جب اس طرح کی انڈسٹری کو ذہن میں فائنانس کرنے کی بات آئے دیکھنا چاہیے تو اسے فائنانس کرے، ضرور کرے، مگر اتنا نہ کرے کہ ساری کشتیاں جلا دے، اتنا نہ کرے کہ کوئی گنجائش رہے نہ بچت کی، اتنا نہ کرے کہ سارا سب کچھ سمندر میں چلا جائے، اتنا نہ کرے کہ اس میں کوئی ڈائیورسفیکیشن کا انداز رہے نہ، لہذا تھوڑا تھوڑا دے تاکہ جب کبھی بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو ریسکیو میں یا سیلویشن میں پرابلم نہ ہو سکے اور وہ سیلویج کیا جا سکے ہر انداز میں. جو پریکٹس کرے گا اس میں کانسنٹریشن بھی ہو جائے گا اور ڈائیورسفیکیشن بھی ہو جائے گا. تو یہ سپروائزر کا رول دیکھیے کتنا اہم ہے جو یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے رسک کو منیمائز کرنا. ہر انداز میں جہاں بھی کہیں رسک ہو دیٹ شوڈ بی منیمائزڈ. اب وہ میجر سورسز جب ہیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں پرابلم کریڈٹ کے، کہاں کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کوئی کریڈٹ جو ہے وہ کرائسس میں آ جائے اور رسک اس میں بڑھ جائے. Let's see what else do the banking supervisor have to observe while extending credit, and subsequently they are there to monitor. Banking supervisors should have specific regulations limiting concentrations to one borrower or set of related borrowers, and in fact should also expect banks to set much lower limits on single obliger exposure. Most credit risk managers in banks also monitor industry concentrations. Many banks are exploring techniques to identify concentrations based on common risk factors or correlations among factors, while small banks may find it difficult not to be at or near limits on concentrations. Very large banking organizations must recognize that because of the large capital base, their exposures to single obligors can reach imprudent levels while remaining within regulatory limits. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ اکثر جو چھوٹے بینکس ہوتے ہیں ان کی لمٹس کم ہوتی ہیں، جو بڑے بینکس ہوتے ہیں ان کی لمٹ زیادہ ہوتی ہیں. جو بڑے بینکس جو ہیں اپنی لمٹ اگر وہ اسی طرح آگے ایکسیڈ کر بھی جاتے ہیں یا اسی میں رہتے بھی ہیں تو وہ جو چھوٹا بینک ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ سرکمسٹانسز میں کام کرنا پڑتا ہے. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بینک ہے، کیپٹل بیس اس کا اتنا ہے نہیں. جو بڑا بینک ہے اس کا کیپٹل بیس بہت زیادہ ہے، وہ اپنے کو لمٹ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بیچارے جو چھوٹے چھوٹے بینکس ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور مانتے ہیں کہ ہمارا ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا غرض کے اسی طرح کے دوسرے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں بڑے بڑے جن کا کیپٹل بیس زیادہ ہے وہ زیادہ حد تک جا سکتے ہیں، زیادہ لمٹس دے سکتے ہیں. پھر بھی خیال رکھتے ہوئے اپنے ساتھ سب کو لے کر چلنے والی بات ہوتی ہے اور ہمیں پھر اتنا زیادہ رسک نہیں لینا چاہیے. آج ہم نے ضرور یہ دیکھا کہ سپروائزری رول کیا ہوتا ہے، سپروائزرس کو کتنا زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے، انہیں پالیسیز کا اندازہ ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح معنوں میں کریڈٹ رسک مینجمنٹ کر سکیں. جب وہ کریڈٹ رسک مینجمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ میجر جو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن رسک کی ہوتی ہے کریڈٹ سے وابستگی کی بعد یہ بات آتی ہے کہ وہ کون کون سے کامن سورسز ہیں جس کی وجہ سے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگا کریڈٹ میں. لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے اور اس سے پھر متعلق جو کریڈٹ پروسیس ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ کیا کیا آتے ہیں. یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے اور ہر بات کو آگے لے چلنا ہے اسی حوالے سے. کریڈٹ اور اس سے وابستہ رسک جہاں ہوگا وہاں ضرور اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کر کے اس کے اسٹیپس یا میجر لینے پڑتے ہیں. اب یہ ہم آج کرتے رہے بات، ہر انداز میں اس کا ذکر ہوتا رہا، آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جہاں آپ رسک سے ہر طرح سے متعارف ہو جائیں گے اور پھر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. آپ کسی کو 10 روپے بھی دیں گے تو بھی سمجھ لیں گے کہ یہ کتنا رسکی ہے اور کتنا نہیں. اچھا، اب بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اب آئندہ جب کبھی بات آئے گی ہماری آپ سے ملاقات ہوگی تو کریڈٹ رسک پروسیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اجازت دیجیے.